السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ روس کے صدر پوٹن نے امریکہ کے 47ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پوٹن نے روس کے شہر سوچی میں منعقدہ انٹرنیشنل ویلیڈیٹ ڈسکشن کلب کے اجلاس میں بات چیت کی۔ پوٹن نے کہا کہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے دوران ان کے برتاؤ سے متاثر ہوئے اور کہا کہ اس بات سے متاثر ہوا کہ وہ ایک بہادر آدمی ہیں۔ پوٹن نے کہا کہ ٹرمپ اپنا صدارتی کارکردگی کا آخری دور گزار رہے ہیں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن انہوں نے روس کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے اور یوکرین بحران کے خاتمے میں معاونت کی خواہش کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم غور کرنے لائق ہے۔ پوٹن نے کہا کہ روس امریکی عوام کے ذریعے منتخب ہونے والے صدر کے ساتھ کام کرے گا اور واقعی ایسا ہی ہوگا۔ میں اس موقع کا استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دوں۔ اگر کوئی بھی رابطے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خلاف نہیں۔ پوٹن نے کیا آپ ٹرمپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ کینیڈا کی پولیس اور تارکین کی مدد کرنے والے گروپس امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد تارکین وطن کی بڑی تعداد میں آمد کی توقع کر رہے ہیں اور وہ اس صورتحال سے نمٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق کینیڈا کو پہلے ہی ریکارڈ تعداد میں پناہ کے متلاشی افراد کا سامنا ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ ایسے افراد کی تعداد کم سے کم کی جائے۔ رواں ہفتے الیکشن میں ناقابل یقین فتح کے بعد ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر بننے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم میں غیر قانونی تارکین وطن کی امریکی تاریخ کی سب سے بڑی بے دخلی کا وعدہ کیا تھا۔ کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے سارجنٹ چارلس کہا ہے کہ کینیڈا کی پولیس ان حالات کے لیے کئی ماہ سے تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کئی ماہ پہلے بھی اندازہ تھا کہ ہمیں اس بارے میں منصوبہ بندی کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اگر صدر بن جاتے ہیں تو واقعی کینیڈا کی جانب غیر قانونی اور خلاف ضابطہ مہاجرت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ماضی میں جب سن 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تھے تو پناہ کے متلاشی ہزاروں افراد کینیڈا میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب کی نظریں سرحد پر مرکوز ہیں، ہم ہائی الرٹ پر ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ممکن ہے کہ ہم آئندہ کئی ہفتوں تک ہائی الرٹ ہی رہیں گے۔ کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس نے یہ بات بتائی۔ ایک برطانوی سیکورٹی تھنک ٹینک نے خبردار کیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے یورپ نے دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے، لیکن فوجی افرادی قوت سمیت اس کی دفاعی صلاحیتیں اب بھی ناکافی ہیں۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کے مطابق انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یورپ کی سیکورٹی کو متاثر کر سکتے ہیں اور جنگ سے تباہال یوکرین کی مدد روک سکتے ہیں۔ IISS نے اپنی تازہ ترین رپورٹ چیکیا میں پراگ ڈیفنس سمٹ کے موقع پر شائع کی، جہاں سیاستدان، فوجی حکام اور دیگر ماہرین اکٹھا ہوئے تاکہ وہ یورپ کی دفاعی پوزیشن کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ IISS کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے نے یورپ کی دفاع کی صلاحیت میں متعدد کمزوریوں کو ظاہر کیا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ 2024 میں نیٹو کے یورپی اراکین کے دفاعی اخراجات 2014 کے مقابلے میں تقریباً 50% زیادہ ہو گئے ہیں، جب روس نے کرائمیا کو ضم کر لیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یورپ نے فوجی شعبوں کے لیے امریکہ پر انحصار کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرد جنگ کے خاتمہ اور اس کے بعد کے سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں یورپ کے ہتھیاروں کے ذخیرے میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ اس طرح یورپ میں دفاعی صنعت بھی سکڑ گئی ہے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی میزائل تجربات کے جواب میں بحر زرد کی طرف زمین پر سے زمین پر بیلسٹک میزائل داغے۔ یونیہیپ کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی مرکزی فوجی ریاست JCS نے شمالی کوریا کی حالیہ میزائل تجربات کے خلاف منعقد کیے گئے مشقوں کے بارے میں ایک بیان دیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ ہائنمو-2 زمین پر سے زمین پر بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے عملی مشق بحر زرد میں دارالحکومت سیول سے 108 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ٹائن علاقے میں کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ جنوبی کوریائی فوج شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیوں کا جواب مناسب طریقے سے دینے کے لیے تیار ہیں اور کہا کہ اس مشق کے ذریعے ہماری فوج نے شمالی کوریا کی کسی بھی اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے کی راسخ عزم اور دشمن کی اشتعال انگیزیوں کے جواب میں حساس حملہ کرنے کی صلاحیت اور موقف کا مظاہرہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا نے 5 نومبر کو شمالی کوریا کے بحر جاپان میں متعدد کم برد بیلسٹک میزائلوں کے داغے جانے کی اطلاع دی تھی۔ 31 اکتوبر کو شمالی کوریا نے بحر جاپان میں اب تک داغے گئے میزائلوں میں سب سے زیادہ طویل پرواز والا نیا ہیسونگ 19 بین البراعظم بیلسٹک میزائل ICBM داغا تھا۔ اسپین نے اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی سامان لے جانے والے 2 مشتبہ جہازوں کو اپنی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی۔
اسپین کی اقلیتی حکومت کے چھوٹے اتحادی ہمارے اتحاد کے رکن پارلیمنٹ اور یو بائیں بازو کے اتحاد آئیو کے سربراہ انریک سینٹیاگو کی 5 نومبر کو دفتر استغاثہ میں جمع کردہ درخواست کے بعد ہسپانوی حکومت نے امریکہ کے نیو یارک شہر کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے اور مبینہ طور پر اسرائیل کو فراہمی کے لیے اسلحہ اور فوجی سامان سے لدے 2 بحری جہازوں کو ہسپانوی سمندری حدود میں رکنے سے منع کر دیا۔ ہسپانوی میڈیا میں شائع ہوئے اور امور خارجہ کے ذرائع کی تصدیق شدہ خبروں کے مطابق میرسک ڈیونر اور میرسک سیلیٹر نامی جہاز 31 اکتوبر اور 4 نومبر کو نیو یارک سے روانہ ہوئے تھے، جنہوں نے روانگی سے قبل 9 اور 15 اکتوبر کو اسپین کی جنوبی بندرگاہ الجیراس میں لنگر انداز ہونے کی درخواست کی تھی۔ خبروں میں ہسپانوی حکومتی حکام کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ جہاز اسپین پہ لنگر انداز نہیں ہوں گے۔ اسپین کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کے فلسطین پر حملوں کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی سامان کی فروخت روک دی گئی ہے۔ دوسری طرف آئیو کے سربراہ سینٹیاگو نے استغاثہ دفتر میں دائر کی گئی شکایت میں کہا گیا کہ پروگریسو انٹرنیشنل اور فلسطینی یوتھ موومنٹ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 سال میں امریکہ سے روانہ ہوئے اور اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی سامان لے جانے والے کم از کم 1185 جہاز اسپینی سمندری حدود سے گزرے ہیں۔ انہوں نے اسپین کے وزیر خارجہ خوزے میونل بیریس سے اس سلسلے میں تحریری سوالات کے جواب کا مطالبہ کیا۔ غزہ کی پٹی کے شمالی حصے میں رہنے والے تمام افراد کی بیماری، بھوک اور تشدد سے موت کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان اسٹیفنی ٹریمبل نے روزمرہ کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے شمالی حصے کا محاصرہ کرنے کے بعد تقریباً 1 ماہ سے صرف 1 بار طبی سامان کی منتقلی کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے فلسطینیوں کی بنیادی ضروریات زندگی تک رسائی کو روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امدادی کارکن بھی اپنے فرائض انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان اسٹیفنی نے نشاندہی کی کہ اسرائیلی قوتیں امدادی کارکنوں کو لوگوں تک پہنچنے سے روک رہے ہیں اور کہا کہ غزہ کے شمالی حصے میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے بیماری، بھوک اور تشدد سے موت کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اسٹیفنی نے اسرائیلی بمباری کے دوران فلسطینیوں کو تحفظ فراہم نہ کر پانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں 14,000 بے گھر افراد پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ لبنان کی حزب اللہ نے اسرائیل کے شہر حیفا میں موجود اسٹیلا میرس سمندری اڈے اور رامات ڈیوڈ فوجی ہوائی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ حزب اللہ کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ سے جاری بیان میں اسرائیل کی شمالی حدود پر کیے گئے حملوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ شمال کی سمندری حدود پر نظر رکھنے میں اہم کردار ادا کرنے والے حیفا کے شمال میں واقع اسٹیلا میرس سمندری اڈا اور حیفا کے جنوب مشرق میں واقع رامات ڈیوڈ فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے استعمال کیے گئے میزائلوں کی قسم کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ عراق اور شام کے شمالی علاقوں میں دہشت گرد تنظیم PKK کے 16 دہشت گرد مارے گئے۔ ترک وزارت دفاع نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ترک افواج نے شمالی عراق کے غارہ اور حاقروق علاقوں میں PKK 10 دہشت گردوں اور شمالی شام کے فرات ڈھال، ڈوار شاخ زیتون آپریشن علاقوں میں PKK و IPG کے 6 دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی چاہے وہ کہیں بھی ہوں، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون، ہالینڈ کے وزیر اعظم ڈیک شوف اور ڈنمارک کی وزیر اعظم فریڈریکسن سے ملاقات کی۔ صدارتی شعبہ اطلاعات کے مطابق اردوغان نے یورپی سیاسی اجلاس کے لیے ہنگری میں میکرون سے ملاقات کے دوران ترکی اور فرانس کے تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اردوغان نے ملاقات میں کہا کہ ترکی اور فرانس کے تعلقات کی طویل تاریخ ہے اور تجارتی و معاشی تعلقات کی مضبوطی دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ یورپی یونین کی مکمل رکنیت کے حوالے سے حکمت عملی کے تحت کام کر رہا ہے۔ اس عمل کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ کسٹمز یونین کی تجدید اور ترک شہریوں کے لیے ویزا آزادی سے متعلق وعدوں کی تکمیل کا انتظار ہے، جبکہ یوکرین، روس، اسرائیل، فلسطین، اسرائیل، لبنان اور اسی طرح کے تنازعات کو پرامن طریقے سے اور سفارتی ذرائع کے لیے حل کرنا تمام ممالک کے مفاد میں ہے۔ صدر اردوغان نے ہالینڈ کے وزیر اعظم ڈیک شوف سے بھی ملاقات کی۔ ترک ہالینڈ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کے دوران اردوغان نے کہا کہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے، تجارتی حجم بڑھانے، خاص طور پر دفاعی صنعت، سبز اور ڈیجیٹل تبدیلی اور توانائی کے شعبوں میں تمام سطحوں پر تعاون کے موقع بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ترکیہ یورپی یونین کی مکمل رکنیت کے ہدف کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس عمل کو متحرک کرنا اور کسٹمز یونین کی تجدید یونین کے مفاد میں بھی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے سردیوں کے 3 ماہ میں بجلی کے اضافی استعمال پر سہولت پیکیج دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج جمعے کو اسلام آباد میں یوم اقبال کے حوالے منعقد کی گئی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی سہولت پیکیج کا اطلاق دسمبر 2024 سے فروری 2025 تک ہوگا۔
जुम्मे को पावर डिवीजन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर बिजली टैरिफ में रिलीफ मिलेगा। घरेलू सारिफिन को टैरिफ पर 26 रुपये तक फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सारिफिन को 22 रुपये 71 पैसे तक फ़ी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा और सनती सारिफिन को 15 रुपये 5 पैसे तक फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान सिफारती पुल का किरदार अदा करने के बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान एक इक़्तिसादी पुल के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रिकले में आज जुम्मे को पाकिस्तान अमेरिकी ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस किरदार से इन दो बड़ी मईशतों के दरमियान गहरे रुआबित को फ़रोग़ मिलेगा। तकरीब में फ़ैकल्टी और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात ख़ुसूसन इन दो तरफ़ा ताल्लुकात में पाकिस्तान अमेरिकी कम्युनिटी के किरदार पर तवज्जो मरकूज़ की गई। रिजवान सईद शेख ने हालिया सालों के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से हुई अहम पेशरफ्तों को उजागर किया और इस हवाले से दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी, आला तालीम, सेहत, साइंसी और टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली और इलाक़ाई इस्तेहकाम में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए हुकूमत की तरजीहात को उजागर किया।